ہمارے بہت سے نوجوان یو ایس جانا چاہتے ہیں, کیا بیسک غلطیاں کرتے ہیں ہمارے جب وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں امیگریشن کے لیے یا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا بزنس ویزا کے لیے؟ وہ تیاری نہیں کرتے. یو ایس کی ویزا اپلائی کرنے کے لیے جاتے تو پہلا چیز یہ ہے کہ آپ ڈرے ہوئے جاتے ہیں. اوکے یار اللہ پہ یقین کر کے جائیں. یو ایس میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اوکے, آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ غلط بیانی نہیں چلے. جیسے ہی غلط بیانی ہوگی تو آپ کی ایک فٹ پرنٹ ہے آن لائن, وہ ان کا ڈیٹا جو اے آئی وہ انٹیگریٹڈ ماڈل ہے وہ اس کے ساتھ فیچ کرے گا, ڈیٹا میچ کرے گا تو فوراً آپ کا رزلٹ آ جائے گا کہ اس بندے نے یہاں پہ. یہ دوسری ریزن ہے. آپ کامن امریکن جو ہے وہ انڈیا کی نسبت پاکستان سے پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا کیونکہ انڈینز آر مور فراڈ کی طرف. یہ جتنے بھی آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں وہ انڈیا سے ہو رہے ہیں. کہ امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونٹی. بالکل ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ اگر میں وہی بات پاکستانیوں کے اندر خوبی ہے نا تو اس میں ایک خوبی جو جگاڑو ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو جو اگر آپ جگاڑو ہیں نا اچھا تو یار امریکہ میں آپ وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. میں بھی تو اسی ملک سے نکلا ہوں نا, ایسی اسی ملک کے اندر سکسیس سٹوری. یہ سب سے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, گاؤں کے اندر پیدا ہوا, گاؤں کے اندر پلا بڑا. میرے منہ میں کوئی وہ سونے کا چمچ لے کے تو نہیں آیا. نو وی اسٹارٹڈ اے پروگرام, ہم نے 6 مہینے کا پروگرام وہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے. ول گیو یو فری ریزیڈنس, فری اکوموڈیشن, فری فوڈ اینڈ فری ایجوکیشن. پاکستان سے لے کے جائیں گے لوگ, پاکستان سے آئے لوگ. جو تم انجوائے کرتے ہو نا اس کو کاروبار بنا دو. واہ, یہ بڑا آسان سا کام ہے, تو اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف اس کے اندر مونیٹائزیشن کا ایفیکٹ لے کے آنا ہے, اس کے اندر پیسے کا ایفیکٹ لے کے آنا ہے, تو وہ آپ کا بزنس بن جائے گا اور دین یو کین گرو. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لے لیں, وہاں پہ کون سی جنگ ہوئی ہے؟ بالکل وہاں پہ تو اسلام تاجروں نے پھیلایا نا. ایسی تو میں اس لیے تاجروں پہ کام کر رہا ہوں کہ یار ہم تاجر بن جائیں. اگلی جو جنگ ہے وہ تاجروں کی ہے, اور اگلا جو وقت کا ولی بھی ہوگا وہ بھی تاجر ہی ہوگا. اوکے, آج میرا میسج بھی یوتھ کے لیے کہ جو وہاں پہ یو ایس میں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, وی آر پرووائڈنگ دیم فل ایجوکیشن. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو ڈی پی پوڈ کاسٹ. میں ہوں محسن عباس. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آپ جانتی ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں, پاکستان کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کی کہانی بہت موٹیویشنل بھی ہے, بہت انسپریشنل بھی ہے, اور وہ لوگ جو کہ پاکستان سے مایوس ہیں, میرے خیال میں آج ان کو اس مایوسی کا جواب یقیناً ملے گا. ایک ایسے پاکستانی جن کا سفر پاکستان سے شروع ہوا, پاک پتن کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا, اور اس کے بعد وہ اب یو ایس میں ہوتے ہیں, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہی فیسلٹیز, وہی اپرچونیٹیز جو کہ یو ایس ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے وہ ایک عام پاکستانی نوجوان تک بھی لے کر آئیں. بزنس مین ہیں, ان کے بے شمار بزنسز ہیں, بے شمار پلیٹ فارمز وہ رن کر رہے ہیں, یو ایس میں اس وقت چھائے ہوئے ہیں. سو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے جمیل احمد سکیرہ صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاک پتن کا ایک چھوٹا سا گاؤں سکندر چوک, وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کہانی سفر. یہ خوابوں سے حقیقت کا سفر ہے. ٹھیک ہے. اسکول جو میرا تھا وہ کوئی 6 کلومیٹر دور تھا, پیدل چل کے جانا. اچھا, وہاں تک جانا وہ اسکول میں, لیکن پیشن تھا, شوق تھا, وہ دیوانگی تھی کہ یار کچھ کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے, کچھ آگے نکلنا ہے, کچھ آگے تک پہنچنا ہے. پاک پتن سے پھر جب میں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا, لاہور اسٹڈیڈ فرام لاہور, پنجاب یونیورسٹی سے اسٹڈی کیا. اس کے بعد پھر دین آئی موو ٹو اسلام آباد. میجر جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ہے. وہاں سے دبئی چلا گیا. تو آغاز آپ کا کون سے سیکٹر میں تھا, کون سے؟ میرا جو مین تھا وٹ آئی ورک بیسیکلی, میرا سافٹ ویئر ہاؤس تھا جکس ٹیک کے نام سے. ساتھ جو ہے میری اکیڈمیز کی ایک چین تھی یہاں پہ لاہور کے اندر. آئی ٹی اور ایجوکیشن دونوں کو ساتھ. جک اسکول تھا, ایک اسکول کا سیٹ اپ, اور وہ اسکول بھی بڑا انوویٹو ٹائپ کا اسکول تھا کہ جس کے اندر صرف پڑھایا نہ جائے, ساتھ جو ہے وہ علم سکھایا جائے, کہ بچے کا اسکل سکھائی جائے. اسکل کیونکہ ہمیں انفارمیشن تو بہت زیادہ اسکل نہیں ہوتی ہمارے پاس, تو وہ اسکل گیننگ جو بیسیکلی پاور تھی وہ وہاں سے اسٹارٹ کی ہم نے. اسی کو پھر میں نے خود بھی وہ اسکلز گین کی, اور ان اسکل سے پھر آگے بزنس الحمدللہ نو اٹس ایکسپینڈڈ. اور پھر آپ پاکستان سے باہر شفٹ ہوئے. سو پہلا اسٹاپ کون سا تھا؟ دبئی تھا. میرا پہلا دبئی تھا, اور دبئی کے اندر میں نے پہلی سیس بیک ان 2013. ٹھیک ہے. اور دبئی کے اندر میں نے سیس اپلیکیشن بنائی. وہ ایک سافٹ ویئر ایز اے سروس ریئل اسٹیٹ کمپنیز کے لیے سروس تھی. وہ میں نے بنائی کہ جس میں ریئل اسٹیٹ جو بروکرز ہیں دے کین یوز آر سافٹ ویئر, اور اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کو مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے. وہ بہت پاپولر ہو گئی, بہت چلی. اسی کی بنیاد پہ دین آئی موو ٹو یو ایس فار فردر ایکسپینشن. اس کے لیے میں انویسٹر ویزا پہ, وہاں پہ E2 ویزا ہوتا ہے, اس پہ میں موو ہوا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہ سفر چلتا گیا. پھر وہاں پہ الحمدللہ نو آر کمپنیز ورتھ مور دین 2 بلین, اور یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. اور یہی پیغام اب میں نے تو وہ سفر طے کر لیا, اور وی آر آن دا پاتھ, یہ جرنی ہے. باقی اب میں وہی میسج جو ہے اپنی یوتھ کو دینا چاہتا ہوں. اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے. جب امریکہ میں آپ نے بات کی کہ $2 بلین کا آپ ایک obviously سلسلہ چلتا رہے گا آگے بڑھ کے, تو کیا سب سے بڑی کامیابی کیا سمجھتے ہیں اپنی ایز اے بزنس مین؟ بزنس میں دیکھیے کامیابی آگ ہے,
کہ آپ کے اندر آگ کتنی ہے, اچھا آپ کرنا کیا, تڑپ کتنی ہے, تڑپ کتنی ہے, آپ کے اندر دنیا کو فتح کرنے کا جذبہ کتنا ہے. اوکے, کہ جب آپ کے اندر آگ ہی نہیں ہے, آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, تو دنیا کا کوئی بندہ آپ کو مطلب فتح نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اس فتح کے لیے ضرور, اس کامیابی کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا کہ میں نے یہ بننا ہے. وہ ڈیلی کی موٹیویشن, وہ ڈیلی کی آگ جب آپ صبح اٹھتے ہیں, کہاں سے آتی ہے؟ وہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے. اچھا, اور اس کے لیے میں مثال دوں گا, ایک بڑی پیاری سٹوری ہے کہ کیونکہ میں امیگرینٹ ہوں, جو امیگرینٹ ہوتے ہیں وہ بابا بلے شاعر میں پتیاں نالو کھوڑے, جو وہ والا جو فارمولہ ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جانا پڑے گا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں, تو کیا ہوا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اکیلے ہیں, پیچھے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا گیا ہے, اور ایسے میں وہ شخص ایک پہنچ جاتا ہے ان کو تلاش کرتے ہوئے, اور اسے کیا کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں, ٹھیک ہے, یا تم ہمیں اغوا وہ لے کے جانا چاہتے ہو. تو اس نے سیکنڈ پریفرنس اڈاپٹ کی. اب سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیا ویژن ہے کہ جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں, ایک جو مائگریٹ ہو کے جا رہے ہیں, جو سفر کر کے جا رہے ہیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سپر پاورز کے کنگن جو وہ پہنائے جائیں گے, وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے. تو اب یہی پریکٹیکل اگزامپل میری ہے کہ یار ڈرنا کس سے, ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. اگر ان کے اندر اتنا حوصلہ, اتنا جذبہ ایز اے انٹرپرینور جو ہے, ایز اے سکسیسفل مین جو ہے, کیونکہ ہمیں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا نا, تو ہمیں ہمیشہ جو رول ماڈل سیٹ کیا گیا, ہمیں یہی بتایا گیا کہ ان کے پاس روٹی نہیں تھی, ان کے پاس یہ معاملات. بات ایسی نہیں ہے. میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹرپرینور ہیں, بالکل, انہوں نے کاروبار کیا, انہوں نے کامیابی. آج میں والمارٹ کے وہاں پہ, والمارٹ بہت بڑی چین ہے یو ایس میں, تو والمارٹ کے 3 پرنسپلز ہیں وہاں پہ. میں وہ پڑھ رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا, تو میری نظر میں سے حدیث شریف گزری اور میں ہل گیا کہ یار یہ ان لوگوں نے ہم سے سیکھ لیا. وہ کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بھیجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر بنا کے, دیٹ واز اے بزنس پارٹنرشپ. تو جب وہاں پہ گئے تو واپس آئے تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا. ان کا میں نے ان میں 3 خوبیاں دیکھی. پہلی, کسٹمر کیئر. ٹھیک ہے, جب وہ کسٹمر ان کے پاس آتا ہے اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں, اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو چھوڑتے نہیں. کسٹمر سیٹسفیکشن, کسٹمر کیئر, دیٹ از ون رول. بزنس کا بھی سیکنڈ, بزنس کی پہلا رول ہے. آپ کسی بھی دنیا کی ٹاپ لیول کی کمپنی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو کسٹمر کیئر نظر آئے گا. دوسرا رول, ریفنڈ پالیسی. اوکے, ہم یہاں پہ کسی شاپ میں چلے جائیں, آپ کو کوئی ریفنڈ نہیں دیتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یار اگر میری چیز کے اندر کوئی نقص نکل آئے تو واپس لے آؤ. بلکہ یہ بھی کوٹ ہوتا نا کہ وہ اگر کسی چیز میں نقص ہوتی تھی بتا بھی دیتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا آپ یہ سیکنڈ آپشن ہے. والمارٹ میں چلے جائیں, وہاں پہ ٹارگیٹ میں چلے, کسی بھی امریکن جو ہے وہ وہاں پہ ریفنڈ کی پالیسی ہے. آپ نے 30 دن کے اندر جا کے آپ چیز اپنی ریفنڈ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے بزنس مین سکسیسفل ہونا چاہتے تو اس 2 چیزوں کو, تیسری چیز وہ ہے آؤٹ ریچ, کسٹمر آؤٹ ریچ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پروڈکٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری. ٹھیک ہے, آپشنز دے دی کہ جس میں تھوڑا سا فالٹ ہے اس کو سی کیٹیگری میں رکھ دیا. تو اب اس سے کیا ہوا کہ وہ جو منافع ہوا وہ کئی گنا ہوا. اوکے, تو یہ والمارٹ نے ان ٹاپ لیول کے جتنے بھی برانڈز ہیں انہوں نے تو اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے ہم نہیں کر پائے. ابھی امریکہ میں کتنے منصوبے, کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو مین ہے, ایک تو وی آر ورکنگ آن wait.com جو ہے, اٹس اے فائنینشیل سسٹم. یہ اٹس اے فرسٹ ان کائنڈ شریعہ کمپلائنس رجسٹرڈ انویسٹمنٹ پلیٹ فارم. یہ یو ایس کے اندر ہے. یہ بات پاکستان کے اندر ابھی تک نہیں امپلیمنٹ کر سکے, لیکن یو ایس کے اندر ہے. اور اس کا وٹ دیٹ مین, ایوری ڈالر بیک بائی ریل اسٹیٹ ایسٹ. کہ لوگ مل کے جو ہے وہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وی آر پلیٹ فارم پرووائڈ دیٹ اپرچونٹی. وہ مل کے خرید لیتے ہیں, پراپرٹی ان کے نام پہ ہوتی ہے, they own basically the property. ٹھیک ہے, اور جب چاہیں اس پراپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں. لیکویڈیشن گارنٹی پلیٹ فارم ان کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ان کو اسٹیبل ایک رینٹل انکم مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ پراپرٹی انکم جنریٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ ان لوگوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. اور 5 سال کے بعد ہم اس پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں, تو وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہو جاتا ہے. اب یہ ایک پریکٹیکل ماڈل وہاں پہ چل رہی ہے. wait.com کے نام سے میرا پلیٹ فارم چل رہا ہے. دوسرا وی کارٹ کے نام سے. اچھا, آپ کو بار بار وی لفظ آئے گا میرے جتنے بھی ان میں, میں پوچھنے والا تھا کہ یہ وی کہاں سے آیا. وی کا مطلب ہے وی. اوکے, وہی کا مطلب ہے امہ. ٹھیک ہے, کہ یہ ہمارا, آپ اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ امہ کی امپاورمنٹ ہے. اوکے, کہ ہم نے ایز اے امہ جو ہے دنیا کو لیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لیڈر ہی تھے. تو اب اس کے بعد وی کارٹ ہے. وی کارٹ اٹس اے پلیٹ فارم. اور یہی اسپیشلی آج میرا میسج بھی یوتھ کے لیے کہ جو وہاں پہ یو ایس میں بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے, وی آر پرووائڈنگ دیم
فل ایجوکیشن, وہ ہم چلیں گے, وہ ہم آگے چلیں گے. اب یو ایس کی اگر بات کی جائے تو ظاہر ہمارے بہت سے نوجوان یو ایس جانا چاہتے ہیں, کیا بیسک غلطیاں کرتے ہیں ہمارے جب وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں امیگریشن کے لیے یا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے یا بزنس ویزا کے لیے, کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ وہ تیاری نہیں کرتے. وہ پہلے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک جو یو ایس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, میرے آفس کے اندر جو جارج ٹاؤن میں آفس ہے, وہاں پہ ہم نے کنسلٹنٹ بٹھائے ہیں جو کنسلٹنٹ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ تیاری کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ یو ایس کی ویزا اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلا چیز یہ ہے کہ آپ ڈرے ہوئے جاتے ہیں. یار اللہ پہ یقین کر کے جائے. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں, دیٹ از اے ویری انسپائرنگ اسٹوری. یو ایس کا میں نے ویزا لگوانا تھا تو میں ایسے ہی دستار اور یہی میرا پہناوا ہے, میں شروع سے یہی پہن رہا ہوں. تو میں جب انٹرویو کے لیے گیا نا تو ان دنوں میں ابو دھابی کے اندر ایرانی جتنے بھی ایران کے لوگ تھے وہ ان کا ایمبیسی بند کر دی تھی, اینڈ دے موو ٹو ابو دھابی. اور ایران میں 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں, کچھ ماڈرن ہے اور کچھ جو ہے ریلیجیس طبقہ ہے. تو ماڈرن لوگ سارے اس دن مطلب وہاں پہ آئے تھے, تو وہ جہاں پہ بھی کسی ملا کو دیکھتے ہیں تو اب میں لٹرلی میرے ساتھ تاثر ہے. اچھا وہ باہر نا ابو دھابی جو ایمبیسی ہے اس کے باہر ان بینچ لگائے ہوئے ہیں, صبح آپ کو جلدی جانا پڑتا ہے, ویٹ کرنا. جب میں ویٹ پہ پہنچا تو جسٹ میں ایک جگہ تھی بینچ پہ, تو میں اس بینچ پہ جا کے جیسے ہی بیٹھا تو میرے ساتھ والے 2 اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے گئے. اچھا میں نے کہا شاید یہ میرا کوئی مطلب شاید انہوں نے کسی, میں نے کہا چیک کرو شرارتی ذہن تو ہوتا ہی ہے, ٹھیک ہے, دل ابھی بچہ ہے تو وہ والا حال جو ہے. تو میں دوسرے بینچ پہ بیٹھ گیا, دوسرے والے وہ بھی اٹھ کے دوسری طرف چلا گیا. تو وقت یہ آ گیا کہ ایک لائن پوری خالی ہے, ٹھیک ہے, صرف آپ بیٹھے. اچھا میں بیٹھا, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار اب تو یو ایس کا ویزا لینا ہی لینا ہے. اوکے, چیلنج لیا. اچھا اندر گیا, اٹ واز اے ویری ریزنیبل انٹرویو, کوئی زیادہ کوسچن نہیں پوچھے اس نے. اچھا آپ ذہن میں اس میں امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کا کوسچن کا تسلسل ہے, آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے, ہم بینک اسٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں جو بینک کے اندر پیسے پڑے. اوکے, بیسیکلی آپ کی ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشن پلیز اے وائٹل رول. اچھا, کہ ہر ڈیبٹ کارڈ کے اوپر آپ کو 1 کا سائن نظر آتا ہے, ویزا کا سائن نظر آتا ہے. تو ویزا اینڈ ماسٹر کارڈ آر یو ایس بیس کمپنی. اوکے, اب وہ ہر ٹرانزیکشن آپ کی جو ہو رہی ہے وہ کہاں پہ یو ایس کے سسٹم کے اندر جا رہی ہے, ٹریک ہو رہی ہے. سو وین دے رن, آپ یہ کہیں گے کہ میں نے 50 لاکھ جو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈال دی ہے اور آپ کی ویزا اور ماسٹر کارڈ کی ٹرانزیکشن کوئی ہوئی نا تو بھول جائیں آپ کو ویزا ملے گا. اچھا, یہ ایک مین ہم مسٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو ہماری غلطی ہوتی ہے, جب ہم پیپر ورک کمپلیٹ کرتے ہیں, DS 160 فارم ہے, بہت آسان فارم ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن ہم کئی چیزیں غلط بیان کر دیتے ہیں. یو ایس میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہی غلط بیانی ہوگی تو آپ کی ایک فٹ پرنٹ ہے آن لائن, وہ ان کا ڈیٹا جو AI وہ انٹیگریٹڈ ماڈل ہے وہ اس کے ساتھ فیچ کرے گا, ڈیٹا میچ کرے گا تو فوراً آپ کا رزلٹ آ جائے گا کہ اس بندے نے یہاں پہ. یہ دوسری ریزن ہے آپ کی. تیسری ریزن آپ کا کانفیڈینس ہے, کہ آپ وہاں پہ ڈرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ اللہ پہ یقین کر کے جا رہے ہیں. میں نے جیسے اپنی مثال دی کہ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں تھا, مجھے اللہ پہ یقین تھا. اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ امریکن امیگریشن پالیسیز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ابھی جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ کیا ہے, سخت ہوئی ہیں, نرم ہوئی ہیں؟ دیکھیے یہ اس کے پیچھے جو مین ہمارا فالٹ ہے وہ, میں آئی ایم وٹنس آف دوز آل کیسز کہ ابھی بھی کیسز پروسیس ہو رہے ہیں, لیکن کہاں پہ, یو ایس کے اندر. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس. ٹھیک ہے, L1 ویزا پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں, E2 ویزا پہ گئے ہوئے ہیں, ان کی ایکسٹینشن بھی آگے. یہ L1 سے آپ گرین کارڈ میں جا سکتے ہیں, O1 سے آپ گرین کارڈ میں, یہ ویزا کی کیٹیگریز ہیں. فیملی سے آپ گرین کارڈ, لیکن اگر آپ یو ایس کے اندر موجود ہیں تو یہ کیسز ابھی بھی پروسیس ہو رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں, اگر پاکستان کے اندر, تو آپ کو پہلا اسٹیپ لینا چاہیے, آپ کو نان امیگرینٹ ویزا کے تھرو جانا چاہیے. میک یور سکسیس اسٹوری. ٹھیک ہے, آپ اپنی سکسیس اسٹوری بنائیں اور سکسیس اسٹوری بنا کے کیا کریں, اس کو وہاں پہ یو ایس کر لیں, ایڈجسٹمنٹ, آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا. اوکے, اینڈ دیٹ آپشن از اسٹل اوپن آپ کی. اور دیر آر چانسز انشاءاللہ. اور یہ ہوا کیوں ہے, یہ ایک بڑا لوگوں کا کوسچن آتا ہے. اس ہونے کے پیچھے ہماری جو ایک سوچ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم رب پہ یقین کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. کیا ہوا وہاں پہ کہ پاکستانی وہاں پہ گئے, انہوں نے پبلک بینیفٹ لینا شروع کر دی. اب پبلک بینیفٹ کا مطلب یہ کہ میں اگر 65 ایئرز اولڈ ہوں تو مجھے, میں انٹائٹلڈ ہوں کچھ بینیفٹس کا. اچھا, اس میں ایک, اب میری بیٹی کیا کرے گی, میری بیٹی یہ کرے گی, میرا بابا بوڑھا ہو گیا, میں نے اس کو کیئر دینی ہے, تو وہ بھی پبلک بینیفٹ لے گی. اچھا, یہ تو بیٹی نے ماں کے لیے لے لیا, دماد نے کس کے لیے کر لیا. ٹھیک ہے, تو اب اس سے آٹومیٹیکلی کیا ہوا, ناجائز فائدہ اٹھا. اس سے کیا ہوا کہ ہم لسٹ میں آ گئے. جب لسٹ, اس سسٹم, انہیں ہم سے کوئی نفرت نہیں ہے, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ایک سوچ بدلنے والی ہے کہ امیرکن لو اس. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے,
Americans love us. آج کل تو ویسے لگ رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں ہمارے حق میں، آج سے پہلے بھی ایسے تھا، آج سے پہلے بھی ایسا تھا. ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں کامن امریکن کی. کامن امریکن جو ہے وہ انڈیا کی نسبت پاکستان سے، پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا کیونکہ انڈینز آر مور فراڈ کی طرف. یہ جتنے بھی آن لائن فراڈ ہو رہے ہیں وہ انڈیا سے ہو رہے ہیں. اچھا، تو پاکستانی لوگوں کی وہ عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. اب یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اس تعلق کو، اس رشتے کتنا مضبوط کرتے ہیں. اچھا، امریکہ کے ساتھ ہے کینیڈا بھی لوگ بڑی تعداد میں جانا چاہتے ہیں. ان کی امیگریشن پالیسی میں کیا فرق ہے؟ نسبتاً آسان ہے. میں اس میں کہوں گا کہ امریکہ از مور بیٹر. اچھا، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ کینیڈا کے اندر آپ امیگریشن تو لے لیں گے لیکن پھر جا کے کریں گے کیا وہاں پہ؟ اوکے، کہ امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونٹی. بالکل ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ اگر میں وہی بات پاکستانیوں کے اندر خوبی ہے نا، تو اس میں ایک خوبی جو جگاڑو ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اگر آپ جگاڑو ہیں نا، اچھا، تو یار امریکہ میں آپ وہ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. اوکے، امریکہ میں آپ چھوٹی سی چیز کو پکڑ لیں، ٹرائی ٹو فکس دا پرابلم، اور اس پرابلم کی بنیاد پہ اس وقت پاکستانی چھوٹے سے کاروبار سے لے کے بہت بڑے کاروبار تک کر سکتے ہیں. اوکے، اف اینی باڈی نیڈ ہیلپ، نو وی اسٹارٹڈ اے پروگرام. ہم نے 6 مہینے کا پروگرام وہاں پہ اسٹارٹ کیا ہے. ول گیو یو فری ریزیڈینس، فری اکوموڈیشن، فری فوڈ اینڈ فری ایجوکیشن. پاکستان سے لے کے جائیں گے لوگوں کو؟ پاکستان سے آئے لوگ. ٹھیک ہے، ویزا لینا اپنا کام ہے. ویزا آپ نے خود لینا. ٹھیک ہے، ویزا آپ نے اپنا لینا ہے. آپ کو یہ اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ میں وہاں پہ جا کے کس کے پاس جاؤں گا. تو کون، ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اپلائی کریں گے، اس کا کوئی آپ نے رکھا ہوگا، معیار رکھا ہوگا، کرائٹیریا رکھا ہوگا؟ فارمولا ایک ہی ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جب کامیاب ہو جاؤ گے نا تو اس کا پے کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کیسے پے کرنا پڑے گا؟ میں کہتا ہوں 10% جو اپنے پروفٹ کماؤ گے وہ اللہ کے راستے میں دو گے، بیک ٹو پاکستان. ٹھیک ہے، اوکے، کہ آپ اپنے پروفٹ کا 10% پاکستان میں دو گے. آپ پاکستان میں لوگوں کو امپاور کرو گے. ٹھیک ہے، اور وہ دعاؤں کا کوٹا کہتے ہیں نا کہ دیے سے دیا جلے گا، وہ دعاؤں کا میرا کوٹا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ 10% جو میں دے رہا ہوں، یہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی شیئر فرام دیٹ. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ میرا حصہ ہے. تو میں ایسے دعائیں اکٹھی کرتا ہوں. تو ابھی کتنے لوگ جا چکے ہیں اور فیوچر میں کتنے لوگوں کو لے کر جانے کا؟ اس وقت جو میرے پاس وہاں پہ تقریباً جو اس وقت کلاس چل رہی ہے 150 لوگوں کی کلاس چل رہی ہے ماشاءاللہ، جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے گئے ہیں. اینڈ دے آر اسٹیئنگ اور اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں. وومن امپاورمنٹ از another چیپٹر جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میرے مطابق ہماری خواتین کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے، جتنا یہ آگے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خواتین بھی آ رہی ہیں. ہمارا وومن امپاورمنٹ پروگرام ہے جس کے اندر ہم ان سسٹر ٹیچ کرتی ہیں، اور وہ ہم ای کامرس میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ہم ان کو دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز کہ وہ اب اس کا اپنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں میں کیا کاروبار کروں، یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار جو تم انجوائے کرتے ہو نا اس کو کاروبار بنا دو. واہ، یہ بڑا آسان سا کام ہے، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کے اندر مونیٹائزیشن کا ایفیکٹ لے کے آنا ہے، اس کے اندر پیسے کا ایفیکٹ لے کے آنا ہے، تو وہ آپ کا بزنس بن جائے گا. اور دین یو کین گرو ایٹ وٹ ایور لیول یو وانٹ ٹو گو. ایز اے سی ای او، ایز اے بزنس مین، کیا خواب ہے آپ کا؟ اور کیا آنے والے 5 سال میں، 10 سال میں آپ کو لگتا ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ شاید پورا ہو بھی چکا ہو، یہ تو آپ بتا. میرا خواب ہے کہ اس وقت پاکستان جو $14 ٹریلین کی اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا. اوکے، دیٹ از مائی ڈریم. اچھا، اینڈ آئی ایم آن دیٹ پاتھ. ٹھیک ہے، یہ جو میں بزنس انٹرپرینورشپ یہ میں بات کروں، اس وقت دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں. اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، 14 ٹریلین بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں بڑا آسان ہے، آپ 13,000 بلینئر بنا دو. اوکے، آسان کام ہے نا. ٹھیک ہے، 13,000 بلینئر نہیں بنانے تو 1,30,000 جو آپ کیا بنا دو، ملینئر بنا دو. تو آپ کا اور 2 بلین لوگ ہیں، اور وہ 2 بلین یہ کر سکتے ہیں. اچھا، جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان کی کامیابی کا راز ہے؟ کیا آپ نے بڑا قریب سے آبزرو کیا ہوگا؟ کیا وہ کرتے ہیں اور کیا وہ نہیں کرتے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ اس وقت 3 اگر آپ امریکہ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کو 3 سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا. ایک جو ہے جوش کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے دیسی کمیونٹی ہے، اور ایک امریکن کمیونٹی. اس وقت جو بلینئر آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے آپ کو ایک کمیونٹی کے اندر نظر آئیں گے. ریئر کیس ہے کہ وہ آپ کو کرسچنز کے اندر یا دیسی کمیونٹی کے اندر نظر آئے. اچھا، جوش کمیونٹی میں زیادہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں. وہ اپنے بچے کو، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا 17 سال پہلے، جو 17 سال کے ایک بچے کو حضرت اسامہ بن زید کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا. دیٹ از یوتھ امپاورمنٹ. بالکل. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو، مجھے ایک میرے جوش وہاں پہ وہ لیکچر تھا تو وہاں پہ میں نے ان سے سوال پوچھا. میں نے کہا جی آپ ہاؤ یور یوتھ از سو مچ ایکٹیویٹڈ، کیا ان کا آپ سے سیکھا ہے؟ اچھا. میں نے کہا ہم سے کیسے سیکھا ہے؟ کہتے آپ کے نبی نے 17 سال کا بنا نہیں دیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف. کہتے ہم جب بچہ اسکول میں آتا تو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے کہ اس نے کیا بننا ہے، اور ہم بچے کیریئر گول کلیئر ہوتا ہے. یس.
وہ اس بچے کو بلینئر بننے کے لیے, اسی لیے مارک زکربرگ کس ایج پہ بلینئر بن گیا, آپ کا جو ہے اس وقت سیم التمین ہے وہ کس ایج پہ, مطلب آپ کی 40 سال میں وہ $820 بلین کی اس نے اکانومی ڈیولپ کر دی. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو سمپل کیا ہے کہ ہم جو بڑے ہیں نا, میں کچھ دن پہلے جین زی اور وہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, تو ہم بڑے کیا کریں, ہم جو جین زی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں, جو بننا چاہتے ہو بنو. اس میں ایک نیپال کی کہانی بڑی مزیدار ہے کہ ایک بچہ فیل ہو گیا نیپال میں میٹرک میں, تو اس کے باپ نے دعوت رکھ کے ان سارے محلے کو اکٹھا کیا. ہمارے تو چھترول پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ اور یہاں کوئی اور دعوت رکھ لی ٹھیک ہے, تو دعوت رکھی, ساروں کو اکٹھا کر کے ساروں کے سامنے اس بچے کو کھڑا کیا اور اس کو کہا بیٹا تو فیل ہو پاس ہو میں تیرا باپ ہوں. یہ بات جب ہم یوتھ کو بتا دیں کہ تم بزنس سٹارٹ کرو, تم فیل ہو پاس ہو, تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے کہ جب ہمارا پیار ہوگا اس کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا, پھر وہاں سے کیا بنے گی, وہاں سے ان کا کانفیڈنس آئے گا. اور یہ وہ چیز کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی سکسیسفل بزنس مین بلینئرز دیکھ لیں, ان کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ وہ بار بار فیل ہوئے, لیکن اس فیلئر کو انہوں نے اپنا فیلئر نہیں بنایا. اکثر تو کالج ڈراپ آؤٹس ہیں, دیکھ لیں نا, یہ فیلئر کی سائن تھا. ٹھیک ہے, ہمارا یہاں پہ ایف اے میں فیل ہو جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو ریڈی بنا دیتے کہ چل بھی ریڈی چلا. ٹھیک ہے, دوسرا ہمیں بزنس سیکھنا چاہیے. ہماری جو افغان کمیونٹی ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ بچہ سٹارٹ کرتا ہے کاغذ چننا. ٹھیک ہے, میں ایک دن پہلے مطلب وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو آئی ہیو ٹو گو اینڈ بائی کلوز. تو ایک بچہ پالش کا اس نے وہ باکس اٹھایا ہوا, اور میں کیونکہ وہی بات بزنس آ جاتا ہے, جہاں پہ میں دیکھتا ہوں تو بزنس وہ چلتا ہی بزنس مائنڈ چل رہا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا یہ بچہ کتنا پیسہ بناتا ہوگا. اس نے میرے خیال میں مجھ سے 50 یا 100 روپیز لیا, میں نے اس کو تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے دے دیے. بڑا مجھے پیارا لگا بچہ, وہ اس نے شو پالش کیے میرے. تو میں نے کہا یار ہی از این انٹرپرینیور, کہ آج اس نے جاب کرنے کی بجائے کیا کیا, وہ ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا اور اس شام کو جو ہمارا جاب کرنے کامن جاب کرنے والا ہے آدمی ہے 9 to 5 والا بندہ ہے, وہ اس سے 3 گنا اس ینگ ایج میں بنا کے جب لے کے جا رہا ہے تو کیا ہوگا, دیٹ از انٹرپرینیورشپ. تو ہم اپنے بچوں کو جو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ منہ سے دودھ کی جو خوشبو آتی ہے نا, اس خوشبو کو نکالیں. جب 26 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے, تو اس کی بجائے جب بچہ, میرا بیٹا ہے ہی از اونلی 10 years old اینڈ ہی از آلریڈی انٹرپرینیور. اوکے, زبردست. اور وہ میری ایک جنرل مینیجر ہوٹل میں, وہ کہتے باس آپ انسپیکشن کریں, کیونکہ ہوٹلز میں نے جانا ہوتا ہے تو میں سرپرائز وزٹ کرتا ہوں, تو پھر انسپیکشن ہوتے تھے. احمد میرے ساتھ, میرا بیٹا وزٹ کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں باس آپ کر لیا کریں, احمد سے انسپیکشن نہ کروایا کریں, سخت انسپیکشن. وہ کیا کرتا ہے, وہ بال کی کھال اتار دو, وہ یوں کر کے جا کے اٹس ناٹ کلین. ٹھیک ہے, یہ کیوں نہیں صاف کیا, تو کہتے باس آپ اتنا, تو یہ کیا ہے, اب اس کے اندر ابھی سے انٹرپرینیورشپ ڈیولپ ہو رہی ہے. اینڈ دس از آل پیپل اراؤنڈ می, میرے جتنے دوست ہیں, جتنے لوگ ہیں, دے آل آر بزنس مین. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا, پاکستان میں کتنی اپرچونیٹیز ہیں؟ اگر ہم امریکہ, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ US اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اب بزنس والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے انویسٹمنٹ بھی آئے. کتنی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ہم ابھی تک گریب نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم نے ابھی تک کچھ بھی گریب نہیں کیا. اوکے, میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ کو آسان ہو جائے گا. پاکستان میں ساؤتھ پنجاب میرا پاکستان علاقہ ہے, تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا پیچھے بہاڑی, تو وہاں پہ آپ کو سوانجنے کے درخت جو ہے نا تھوک کے حساب سے نظر آتے ہیں. بالکل ایسی. آپ اس سوانجنے کو امریکہ میں مورنگا کہتے ہیں. جی. اب مورنگا کی جو مارکیٹ ہے $1.8 بلین کی. US کے اندر صرف جو مورنگا ایکسپورٹ ہو کے جا رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے سوری, وہ 1.8 بلین کا ہے. اچھا, یہ جو تالاب ہمارے ہیں, میں کہتا ہوں کہ تالابوں کی لائن لگی پڑی, تالاب کے اوپر ایک گرین کلر کی کائی جمتی ہے, اس کائی کی جو $500 ملین کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے ادرک, یہ جو آپ ادرک اور جو آپ کی ہلدی ہے, اس کی $بلینز کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کیا. اس کا طریقہ کیا ہے, اس کے لیے ہم نے جوہر ٹاؤن میں نے آفس بنایا, دیٹ از اے اما امپاورمنٹ پروگرام, جس کے اندر ہم یوتھ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس پہ 140F جوہر ٹاؤن, یہ ایف بلاک آن لائن کسی نے کرنا ہو, آن لائن یہ ارس پاک جو ہے urspark.com, اس ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ جا کے vcard.com پہ چلے جائیں, یہ کسی بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ, وہ آپ میں لنک شیئر کر دوں گا, آپ اسی ویڈیو میں ساتھ شیئر کر دیجیے گا. وہاں پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جائیں, 6 مہینے کا فری ہم ان کو پروگرام دے رہے ہیں, جس کے اندر ان کی پروڈکٹ ہنٹنگ سے لے کے ان کی ڈیجیٹل برانڈنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, برانڈنگ, اس سیل, کسٹمر کیئر, وہ 6 مہینے کے اندر ان کا کمپلیٹ کورس ہوگا. اوکے. اچھا, یہ سر انڈیویجولز آپ جیسے بزنس مین تو کر رہے ہیں, حکومتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پاکستانی حکومت کیا پلیٹ فارمز مہیا کر سکتی ہے, کیا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتی ہے کہ جین زی جو ہے وہ مایوس نہ ہو, بلکہ اس کو لگے کہ بھائی ہمارے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے اس میں, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قومیں حکومتوں سے نہیں بنتی, قومیں افراد سے بنتی. بالکل ایسی ہے.
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہم افراد کو آگے آنا ہوگا. میں 2 ٹیبل کی مثال, ایک ٹیبل پہ کیا بات ہو رہی ہے, لیکن شاید کچھ پالیسی میکنگ میں obviously گورنمنٹ کا کردار ہوتا ہے, تو اس کیا اس طرح کے بیسک اقدامات کر کے سر وہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, پالیسیز بنی ہوئی ہے, ساری چیزیں امپلیمنٹیشن بھی ہے. اچھا, میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ پالیسی انٹرنیٹ چل رہا ہے نا, تو انٹرنیٹ پہ بیچنا ہے نا, کبھی کبھی شاک آ جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ وی پی این جو مینیج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. انٹرنیٹ چل رہا ہے, اس کے بعد آپ کی الیکٹریسٹی وابڈا کی آتی ہے, آپ سولر لگا لے. میں ہمیشہ آئی ایم اے سولوشن فائنڈر. میں نے جگاڑی کی بات کی تھی کہ آپ جب جگاڑ لگا لیتے ہو تو آپ, میں بھی تو اسی ملک سے نکلا ہوں نا, ایسی اسی ملک کے اندر سکسیس سٹوری, یہ سب سے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, گاؤں کے اندر پیدا ہوا, گاؤں کے اندر پلا بڑا, میرے منہ میں کوئی وہ سونے کا چمچ لے کے تو نہیں آیا. اس کے ساتھ اگر سکسیس سٹوری بنائی ہے, اور سب سے مزیدار چیز سکسیس سٹوری ہر کوئی بناتا ہے, اس دستار کے ساتھ, اس ڈریس, میرا امریکہ میں بھی یہی ڈریس, آپ یوٹیوب پہ مجھے سرچ کریں گے آپ اسی طریقے سے مجھے پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, میں یہ میرا برانڈ ہے بیسیکلی, میں کہتا ہوں یہ میرا US کے اندر برانڈ ہے. ٹھیک ہے, اور مزیدار چیز میرا برانڈ نہیں ہے, میرے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے ساتھ, وہ بھی یہی پہنتے ہیں لباس. آپ کو گورے بھی یہی لباس پہنتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ تو پھر یہاں سے ضمنی سوال ہے, کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو, کبھی کسی نے آپ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں؟ بڑا پیارا سوال جواب دیتا ہوں. اس کا جواب جو ہے, ہم نے اس دفعہ ہمارا مولد کا پروگرام تھا, تو ہم نے اپنے نیبرز کا بریک فاسٹ رکھا کہ جتنے بھی ہمارے ہمسائے تھے نا, دے آل ور کرسچن, تو میں نے ان کو دعوت دی. میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں. وہ ناشتہ ہر سال ہم یہ کرتے ہیں بیسیکلی. وہ ناشتے کے لیے آئے, اور ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں بلا رہے, ٹھیک ہے, ہم آپ سے صرف تعلق بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک لفظ تھا کہ جب سے آپ ہمارے نیبرہڈ میں آئے اس دن سے خوشیاں آ گئی. ہم, ہمارے بچے, ہمارے لوگ, ہم ایک چیز پہ بلیو رکھتے, خدمت, کہ لوگوں کے کام آؤ, اپنے کسی کو جج نہیں کرو, لوگوں سے محبت کرو, پیار کرو. جب آپ پیار کرتے ہو نا سر جی, پیار کی جو زبان ہے نا, وہ تو جانور بھی سمجھ جاتا ہے. صحیح بات. ہم بیسیکلی کیا ہے, جب ہم جاتے ہیں ویسٹ میں, اس کی مثال آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے لے لیں, وہاں پہ کون سی جنگ ہوئی ہے؟ بالکل, وہاں پہ تو اسلام تاجروں نے پھیلایا نا. ایسی ہے. تو میں اس لیے تاجروں پہ کام کروں کہ یار ہم تاجر بن جائیں. اگلی جو جنگ ہے وہ تاجروں کی ہے, اور اگلا جو وقت کا ولی بھی ہوگا وہ بھی تاجر ہی ہوگا. اوکے, کہ اب یہ ذہن میں رکھیں, اب اولیاء کرام جو ہے وہ آپ کو صرف درگاہوں میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اولیاء کرام آپ کو پریکٹیکل گراؤنڈ میں بزنس کرتے نظر آئیں گے. وہ بزنس کریں گے, وہ لوگوں کے سامنے ایگزامپل سیٹ کریں گے کہ بھائیا اللہ دینے والا ہے. یہ جو مرید کا ڈونیشن ہے نا, دیٹ از ناٹ, میں پیر کا رول یہ ہے کہ وہ کیا کرے, وہ لوگوں کو امپاور کرے. مزیدار چیز پیر تو وہ ہے کہ اپنے 700 بندے کو ملینئر بنا دے. بالکل ایسی, ٹھیک ہے, دیٹ از اے پیری مریدی, جس کو آپ شروع میں ہم بات کر رہے ہیں. تو پیری مریدی ہم نے اس کے رانگ ڈیفینیشن لی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ چلے جائے 14 صدیاں پہلے, کیونکہ رول ماڈل تو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل اللہ نے وہ بنائے. کیا کیا انہوں نے, مکہ کے بدوؤں کو کائنات کا مالک بنا دیا. ایسی ہے, اور تھرو بزنس, اور وہ کیا تھا, ایوری سنگل مسلم واز انٹرپرینور. انہوں نے غلاموں کو, حضرت بلال کو کاروبار کرنا سکھایا, اور وہ بزنس مین, اجوا کی جو کھجور ہے وہ کہاں سے, حضرت بلال سے ریلیٹڈ ہے. تو جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ لیں یہ ساری کہاں سے آئیں. تو اسی لیے ایک چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنی ہے, ہمیں اپنی سوچ بدل. سر ہم ڈسکور پاکستان میں بیٹھے ہیں, ایک اور انڈسٹری ٹورزم پاکستان کی جب بات کی جائے تو اس میں بہت پوٹینشیل ہمیں نظر آتا ہے. اس میں کہاں لوپ ہولز ہیں, اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم پاکستان کو اس انڈسٹری میں بھی آگے لے کے جا سکیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت اگر میں امریکہ میں یا یورپ میں دیکھتا ہوں, پاکستان کا اس فیلڈ میں تعارف نہیں ہے. اوکے, پاکستان کی جب بھی پکچر پریزنٹ کی جاتی ہے, اس میں ہمارے میڈیا چینلز کو رول پلے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ صرف برا ہی دکھاتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں مکھی والی. مکھی جا کے کیا کرتی, گند پہ بیٹھتی. ایسی ہے. اس سوچ کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم پاکستانی, اور یہ اقوام جو ہے وہ قوم یا فرد جو ہے, جب یہ میڈیا چینل گورنمنٹ کی بات نہ کریں, یہ کیا کریں, یہ سمپل ایک کام کریں کہ یہ پاکستان کا اچھا پن جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیں. کیا امریکہ کے اندر مرڈر نہیں ہوتے؟ کیا امریکہ کے اندر جو ہے احتجاج نہیں ہوتے؟ کیا امریکہ کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی؟ سارا کچھ ہوتا ہے. یورپ کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہمارا اتنا بڑا میگنیفائی کر کے دکھایا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ پاکستان میں تو بس جنگی لگی ہوئی ہے. کامن پاکستانی ادھر آتے ہوئے ڈرتا ہے. بالکل, پاکستانی جو بھی, میں نے ایک بات جو چیز میں آئی ٹریول آل اراؤنڈ US, سارے پاکستانی الحمدللہ. اور اس کی مثال یہ بھی ہے, سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جتنے بھی فارنرز یہاں پہ آتے ہیں, ولاگرز آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, بزنس مین آتے ہیں, ان کا پرسیپشن بیفور وزٹنگ پاکستان اینڈ آفٹر وزٹنگ پاکستان ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. سر پاکستان بہت پیارا ملک ہے.
پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان جس میں کل گجرات جا رہا تھا, وہ میں زرخیز زمین ہے, کیونکہ میں نے بتایا نا میں آئی ٹریول آل اراؤنڈ دا ورلڈ آلریڈی. میں نے فار ایسٹ سے لے کے مڈل ایسٹ. کیا آپ کی فیوریٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے دنیا میں اور پاکستان میں؟ اچھا, پاکستان میں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو جب بھی وہ یونیورسٹی, آپ کو پتا ہے پیسے کم ہوتے ہیں, تو جب پیسے اکٹھے ہوتے تھے نا, حتیٰ کہ وہ یونیورسٹی اسکالرشپ بھی ملتا تو مری بھاگ جاتے تھے. مری, ٹھیک ہے, مری واز 1 پوائنٹ. لیکن مری سے پھر ہم آگے شوگران, نران کا ناردرن ایریاز میں بہت جانا ہوا, بہت زیادہ ٹریول کیا. اور وہ اوپر مکڑا, وہ جو وہ سارا ایریا, مطلب جتنی بھی لیکس ہیں. اچھا, صرف ہم لوگوں کو, ہم صرف سمجھتے ہیں ہمارے, پھر وہی بات آ گئی, ہم کیا دیکھیں گے یہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے, یہاں پہ یہ پڑا. او یار, وہ دیکھو کہ وہ ان ہواؤں میں جو خوبصورتی ہے نا, ان ہواؤں میں وہ جو پیس ہے, ان ہواؤں میں جو امن ہے. آپ سوئٹزرلینڈ چلے جو, آپ کو وہ امن نہیں ملے گا. ان ہواؤں میں وہ محبت نہیں ملے گی. ان ہواؤں میں وہ نغمے نہیں ملیں گے جو پاکستان میں نغمے ملتے ہیں. رب نے کچھ عجیب سا رنگ, ایک عجیب سی کفیات رکھی ہیں, عجیب سے جھرنے رکھے ہیں, عجیب سا میوزک ہے اس میں. وہ میوزک آپ کو پاکستان میں ملتا ہے, وہ دنیا میں نہیں ملتا. میں پھر بتا رہا ہوں کہ باقی جگہ پہ پرشلزم نظر آئے گا. میں ناروے میں وہ جو جتنے بھی ان کے اپر ناروے, وہاں پہ گیا, فن لینڈ میں گیا, وہاں پہ ٹریول کیا, لیکن وہاں پہ اجڑے ہوئے چہرے ملے, یہاں پہ مسکراتے ہوئے چہرے ملے. پاکستان کے لوگ انتہا سے زیادہ محبت کرنے والے, لیکن ہمارے میڈیا چینلز کو کیا کرنا ہوگا, پاکستان کا بہترین امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھانا. ڈسکور پاکستان کو فالو کرنا پڑے گا. پہلے ڈسکور پاکستان کو فالو کریں, میں سجیسٹ دیٹ یہ لازمی فالو کریں. اور میرا آپ کے پاس, میں عام طور پہ یہ بہت کم کرتا ہوں, تو میرا مین جو اٹریکشن تھی وہ بات یہ ہے کہ ڈسکور پاکستان, میں تھوڑی دیر پہلے واقعہ اگر کہتے ہیں اجازت تو میں کوٹ کر دیتا ہوں مولانا رومی والا, کہ وہ ہم مصنوعی کے ہے, مصنوعی 2 ہی ہے. اگر آپ مصنوعی مولانا روم کی پڑھیں, ہمارے اولیاء کرام کی بات پڑھیں, تو وہ 2 باتیں کہتے ہیں, یار لوگوں کو کونیاں نہ مارو, اور دوسرا لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاؤ. ڈسکور پاکستان کیا نہ کونیاں مارتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بلکہ فائدہ پہنچاتا ہے, نقصان نہیں کرتا. تو یہ جو سوچ ہے یہ ہر چیز. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس سوچ سے ہمیشہ فائدہ آتا ہے. نیگیٹو بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جو لوگوں سے دعائیں لیں, وہی کامیاب ہوتے ہیں. جیسے آپ کا بہت شکریہ. اور ہم آپ کی وہ نظم سننا چاہیں گے جو آپ آف کیمرہ سنا رہے تھے, اس پہ ہم پھر آپ سے بھی اجازت چاہیں گے پلیز. یہ ایک جو رائز سمٹ ہم کر رہے ہیں اکتوبر میں انشاءاللہ, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. یہ رات کو رائز بھی جو ہے وہ, مطلب آپ جہاں بھی ہوتے ہیں, میں اس پہ تھوڑا سا میں روشنی ڈال دوں گا نظم سے پہلے, تاکہ پھر زیادہ بہتر طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے گی. کہ اکتوبر 2026 میں ہم یو ایس کے اندر 5000 انٹرپرینیورز کو اکٹھا کر رہے ہیں. اس میں ہم آپ کو فری ریزیڈنس دے رہے ہیں, فری فوڈ دے رہے ہیں, اور ہم اس کے بعد فری وینیو ہے, دیر از نو ٹکٹ. عام طور پہ $2200 صرف آپ کو وہ ایونٹ جوائن کرنے کے چارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے ویلیو ایڈیشن کی ہو, آپ کا آئیڈیا انوویٹیو ہو, آپ جس پروڈکٹ پہ کام کریں وہ انوویٹیو ہو. ہمارا پچ کمپٹیشن ہوگا, اس پہ آپ جو اس پاک پہ جائیں, ویب سائٹ پہ uspak.com پہ جائیں, URSPAK.com, وہاں پہ جائیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اور ہم آپ کو بیسیکلی انویٹیشن لیٹر جو بھی چیزیں ہیں تو آپ ہمیں اس میں جوائن کر سکتے ہیں. اب اس کا مقصد وی رائز, وی کی بات وہی اما رائز, اب میں اس کی بات کروں گا. جی پلیز. اٹھ کے ابھی وقت ہے تقدیر کو لکھنے کے لیے, اٹھ کے ابھی وقت ہے تقدیر کو لکھنے کے لیے, خاک میں چھپی ہے شرار خودی دہکنے کے لیے. یہ زرو سیم نہیں نیت صادق کا کمال, رزق حلال ہے ذریعہ روح کے سنورنے کے لیے. تو سمجھتا ہے کہ کمزور ہے مومن ناداں, تو سمجھتا ہے کہ کمزور ہے مومن ناداں, قوت حق ہے رگو پے میں تپش بھرنے کے لیے. نہ تقلید کی زنجیر نہ ماضی کی اسیری, بات تقلید کی ہو رہی تھی, جھوٹی تقلید کی. نہ تقلید کی زنجیر نہ ماضی کی اسیری, ذہن آزاد ہوا ہے نئے پروبال نکلنے کے لیے. وہ محمد ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ محمد ہی تھے بازار کے رہبر اول, جن کا کردار سبب تھا ذہن کے پھیلنے کے لیے. وہ محمد ہی تھے بازار کے رہبر اول, جن کا کردار سبب تھا دین کے پھیلنے کے لیے. نہ فریب ان کی تجارت میں نہ سود کا غبار, نہ فریب ان کی تجارت میں نہ سود کا غبار, صدق و ایمان تھے سبب دل کے جڑنے کے لیے. یہی پیغام ہے جمیل کا ہر امت کے لیے, یہی پیغام ہے جمیل کا ہر امت کے لیے, خودی لازم ہے جہانوں کو بدلنے کے لیے. جو کرے کسب ہنر خلق کی خدمت کے لیے, وہی مومن ہے اٹھے جو زمانے کے لیے.
اٹھ یہ بیداری فقط خواب کی تعبیر نہیں، یہ صدا ہے نئے انسان بننے کے لیے. کیا آپ مسلمانوں کے اٹھنے کا ٹائم ہے، جاگ جائیں، بہت سو لیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. اور جیسے جمیل صاحب نے کہا کہ جاگ جائیں، آپ نے بہت سو لیا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.